بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے، 2 اہم آداب۔ نمبر 1، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ نمبر 3، تلاوت پہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی شخص بلا سمجھے پڑھنے سے کہتا ہے کیا فائدہ ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ملتا، بچوں کو طوطے مینے کی طرح رٹا دیتے ہیں مدرسے میں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسا اگر کوئی سوچتا ہے یا تو وہ شخص بددین ہے یا جاہل ہے یا دونوں باتیں۔ جو بلا سمجھے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں تو سمجھ کے پڑھنے میں کتنی نیکیاں ہوں گی۔ اسی لیے سمجھ کر کے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھے، استحضار رکھے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے صرف قرآن پاک پڑھنا جانتا ہی نہیں تھا، جاہل تھا بالکل قرآن پاک کو پڑھنے سے، وہ قرآن پاک کے ہر حرف کو کہتا تھا کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی اللہ نے سچ کہا ہے، یہ بھی صحیح کہا، صرف اسی کے اقرار کرتا تھا۔ اس کی وفات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اقرار کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے۔ اسی لیے تلاوت کے آداب میں سے پڑھنے والا دل میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سناؤ کیسا پڑھتے ہو، وہ اللہ کو سنا رہا ہے، اور سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اگر کسی عزیز کا خط کئی دور سے ہے یا ٹیلی فون آتا ہے، کوئی معشوق ہے، عاشق کیسے اس کے فون کو ریسیو کرتا ہے، اور کسی عزیز کا خط ہو، کہیں دور سے آیا ہو، کوئی پیغام آیا ہو، کیسے اس کو سنتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اسی لیے ہم کو انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حق بھی بتایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے قرآن پاک، اس وقت فاستمعوا له وانصتوا، کانوں کو لگاؤ، پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ، وانصتوا، اور خاموش رہو، یعنی بات کرنے کے ساتھ میں توجہ نہیں ہوتی ہے، خاموش بھی رہو اور کانوں کو بھی لگاؤ اللہ کے کلام کی طرف۔ یہ کلام اللہ کا حق ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فیل مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ غلط، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور ٹکڑیاں در ٹکڑیاں، پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کنکر کی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ سوال سے مقصود واقعہ کی عظمت اور ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا ہے کہ کتنا بڑا واقعہ اور اللہ تعالیٰ نے کر دکھایا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آدمی استحضار رکھے کہ اللہ قادر ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا ان کی تدبیر کو، جو کعبہ کے ویران کرنے کے لیے، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کی تدبیر کو
جو کعبہ کو ویران کرنے کے لیے کیے تھے سرتاپا غلط نہیں کر دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سوال کے ذریعے سے واقعہ کی صحت کو ثابت کی ہے کہ ایسا ہو ہی گیا ہے، اور اتنا مشہور ہے کہ جیسا آپ نے خود دیکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر غول در غول پرندے بھیجے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان لوگوں پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا، بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ کیوں پامال کر دیا؟ احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے عذاب دیتے ہیں، اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی مار میں، اللہ کی لاٹھی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی مار میں آواز نہیں ہے، دیر ہے بھلے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کبھی، اور بندہ جب زیادہ ظلم زیادتی کرتا ہے تو پھر یکایک اس کی پکڑ فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس وقت میں آزمائش کے طور پر کبھی رحمت کے دروازے کبھی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اور ڈھیل میں مبتلا ہو جائے، اور زیادہ نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اور زیادہ غرور میں مبتلا ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب ان کی اچانک ہم پکڑ کر لیتے ہیں تو وہ بندہ، وہ لوگ حیران زدہ ہوتے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے 50 دن کے بعد ہوئی ہے۔ امام حدیث و تاریخ علامہ ابن کثیر نے اصحاب فیل کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا کہ یمن پر ملوک حمیر کا قبضہ تھا۔ یمن ایک ملک ہے، اس پر حمیر بادشاہ کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ مشرک تھے، اور ان کا آخری بادشاہ جس کا نام تھا ذو نواس، جس نے اس زمانے کے اہل حق نصارہ عیسائیوں پر شدید مظالم کیے۔ یہ اس زمانے میں اہل حق نصارہ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اسی لیے جو نصارہ جو حضرت عیسیٰ کو سچے طور پر مانتے تھے وہ عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ عیسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ حق پر تھے۔ اور جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا لازم ہو گیا۔ اب یہ نصارہ اگر نہ مانے تو یہ لوگ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے منکر کہلائے گئے۔ تو بہرحال اس وقت میں نصارہ اہل حق پر تھے، اس نے ابھی نہیں ہے اہل حق پر، ابھی تو الحمدللہ مسلمان ہی اہل حق ہے۔ اسی لیے اس وقت میں اہل حق نصارہ پر اس نے شدید مظالم کیا، کس نے؟ مشرک نے۔ ایک طویل عریض خندق کھدوائی اور اس میں آگ بھرا، اور جتنے بھی نصرانی تھے اللہ کی عبادت کرنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر، ہدایت پر عمل کرنے والے، ان سب کو اس آگ میں ڈال دیا، جن کی تعداد 20,000 کے قریب تھی، جس کا ذکر سورہ بروج کے اندر ہے، جس میں فرمایا قتل اصحاب الاخدود، 20,000 لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ ان میں سے 2 آدمی کسی طریقے سے ان کی گرفت سے نکل بھاگے، اور انہوں نے قیصر ملک شام سے جا کر، ملک شام کا جو بادشاہ تھا قیصر، اس سے جا کر فریاد کی کہ ذو نواس ملک حمیر نے نصارہ پر ایسا ظلم کیا ہے، آپ اس کا بدلہ لیں۔
یہ قیصر جو ملک شام کا بادشاہ تھا، اس نے حبشہ کو خط لکھا کہ یہ نصرانی تھا حبشہ کا، اس نے حبشہ کو خط لکھا، یہ بھی نصرانی تھا اور یمن کے قریب تھا حبشہ، کہ آپ اس ظلم کا بدلہ لو، یعنی مشرک سے اس ظلم کا بدلہ لو۔ تو حبشہ سے اس نے اپنے عظیم لشکر کے دو کمانڈر ان چیف دو کمانڈر کو، ایک کا نام اربات اور ایک کا نام ابرہہ، دونوں کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا۔ لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر کے قبضے سے آزاد کرا دیا۔ یہ مشرک تھے، ان سے آزاد کرا دیا۔ ملک جو بادشاہ تھا ذو نواس، وہ بھاگ نکلا ملک یمن سے اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اب رہا دو کمانڈر یہ جو تھے اربات اور ابرہہ، یہ دونوں چاہتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں، وہ کہتا تھا میں بادشاہ بنوں۔ اب دونوں کے اندر جنگ ہوا، اس میں اربات جو ہے مقتول ہو گیا اور ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف ملک یمن کا گورنر مقرر ہو گیا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا، اس نے ابرہہ نے یمن میں ایک ایسا شاندار عبادت خانہ بنائے جس کی نظیر کہیں دنیا میں نہ ہو۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عرب جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں نہ جائیں۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑے ہو کر آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اور اس کو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا، اور پوری مملکت میں اعلان کرا دیا، پورے ملک یمن میں، کہ اب اس کے بعد کوئی کعبہ حج کے لیے نہیں جائے گا، سب یہیں عبادت کریں گے۔ عرب میں اگرچہ اس وقت بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں ابھی تھی۔ یہ ہے اصل چیز۔ اگرچہ بت پرستی عرب میں غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور بیت اللہ کی عظمت، حاجیوں کی خدمت، اس وقت جو آتے تھے بیت اللہ کے انہی کی خدمت کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے، اللہ کے گھر کی عظمت ان کے دل میں یقیناً تھی۔ اور یہ بات سن کر کے کہ اس نے ایک عبادت خانہ بنا دیا، کہاں ابرہہ نے کنیسہ کر دیا اور یمن کے لوگوں کو روک دیا، تو عرب کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عدنان، قحطان، قریش، یہ عرب کے قبیلے تھے، ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ یعنی ملک یمن گیا اور داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، یعنی پیشاب پاخانہ کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کنیسے کے قریب کسی نے ضرورت کے لیے آگ جلائی اور اس کی آگ کنیسے میں لگ گئی، اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ عرب کے لوگوں نے کیا۔ ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کسی قریشی نے کام کیا ہے، عرب والے نے کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ نجاشی بادشاہ نے اس کو اجازت دی اور خاص اپنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے، نعوذ باللہ۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھی بھیجے اور بادشاہ حبشہ کو دے دیا۔ ہاتھیوں کی تعداد بھیجنے کا اس کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے، اور ان لوگوں نے پلان یہ بنایا بیت اللہ کے ستون کو لوہے کے مضبوط زنجیروں سے باندھ دیا جائے اور ہاتھیوں کے گلے میں باندھ کر ہاتھیوں کو ہکا دیں۔ جب ہاتھی ستون کو گھسیٹے گا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ سارا بیت اللہ گر جائے گا، زمین پر آ گرے گا۔ یہ انہوں نے پلان بنا کر کے بھیجا تھا۔ عرب میں جب اس کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا کہ اللہ کے گھر کو
توڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ ابرہہ آ رہا ہے یمن سے۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، یہ عرب کا آدمی تھا، یمن میں رہتا تھا۔ اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب کے لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کیا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست، اس کی رسوائی نمایاں ہو کر سامنے آئے، اس لیے یہ عرب کے لوگ اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے جب قبیلے بنو خثعم کے پاس پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب نے پورے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے اس کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو بھی قید کر لیا، اور ارادہ یہ کر لیا ان کے قتل کر دو، مگر پھر کسی نے بتایا کہ ان کو رکھو، راستہ معلوم نہیں، راستہ تو کم از کم یہ لوگ بتائیں گے، تو ان کو راستہ معلوم کرنے کے لیے رکھ لیا۔ جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلے ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات پہلے سے سن چکے تھے، وہ پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، اپنے خیر منانے کا فیصلہ کیا، اور طائف میں انہوں نے کہا جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ لات کے نام میں بنا رکھا ہے، یہ ابرہہ اس کو نہ چھیڑے، ہم اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے راستہ دکھانے کے لیے ایک سردار ابو رغال تمہارے ساتھ ہم بھیجتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہوا، ابو رغال ساتھ لے کر کے مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان پر حملہ کر کے اونٹ کو گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، آپ کے دادا خواجہ عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا سفیر حناطہ حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا اور قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کرائی کہ ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو ڈھانا ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا بتا دیا، ہمارا سردار تو وہ ہے، سب سے بڑے سردار قریش کے ہیں، آپ ان سے بات کیجئے۔ ان سے ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے نہ ہم مقابلہ کر سکیں، البتہ میں بتا ہی دیتا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کر لے، پھر دیکھیں اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ عبد المطلب یہ پیغام بھیجے اس ابرہہ کے پاس۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا تو آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو میں ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، ان کو دیکھ کر کے اس کو ہیبت ہو گئی۔ عبد المطلب کا چہرہ، خواجہ عبد المطلب کا چہرہ اتنا ذی وجی تھا کہ وہ ابرہہ اپنے تخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا اور پوچھا عبد المطلب کس غرض سے آئے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا میری ضرورت تو اتنی ہے، میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لی ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے دل میں بڑی وقار اور عزت ہوئی، مگر آپ کی بات سے بڑی مایوسی ہوئی، آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے اس کی فکر ہوئی ہے، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ بعض روایت میں ہے عبد المطلب کے ساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے، انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ اللہ کے گھر سے دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور ٹیکس کے ادا کرتے رہیں گے، مگر ابرہہ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب کے
اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے اور عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ اب دیکھیے عبد المطلب حالانکہ پورے طور پر مومن نہیں ہے، لیکن کچھ دین ابراہیمی کا حصہ ہے، دل کے اندر بیت اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے۔ اس وجہ سے عبد المطلب آ کر کے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر، اس کے حلقے کو پکڑ کر دعا میں مشغول ہوئے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے، عبد المطلب کو بھی پتا تھا کہ دعا میں بہت تاثیر ہے اور اللہ کی ذات اس سے بدلہ لے سکتی ہے۔ تو عبد المطلب نے بیت اللہ کے حلقے کو پکڑ کے دعا میں مشغول ہوئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے مل کر اللہ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ، اے اللہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت کی، اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما۔ الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ المکرمہ کے مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے، اور عبد المطلب کو یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ کا ضرور عذاب آئے گا۔ یہی میں کہتا ہوں، ایک عبد المطلب جو پورے طور پر ایمان والے نہیں ہیں، جب ان کو اللہ کے ذات پر اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اور بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر رو رہے ہیں، اور جماعت رو رہی ہے کہ اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، تو آج جیسے کرونا جیسے مہلک امراض سے کیا اس کو دور کرنے پر اللہ قادر نہیں ہے؟ اگر اللہ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کوئی ایسے ہی الحاظاری سے روئے، ایمان والا بندہ روئے، تو اللہ تعالیٰ یکا یک اس کے انشاءاللہ بہت جلد اس کو زائل فرما دے گی۔ تو الحاظاری کے ساتھ میں اب ابرہہ عبد المطلب روئے، دعا میں طاقت، کتنی بڑی طاقت دیکھیے کہ ادھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ المکرمہ کے مختلف پہاڑوں پر چلے گئے۔ کون؟ عبد المطلب۔ انہیں یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ضرور، اور اسی یقین کے بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، بیت اللہ کے بارے میں کوئی لفظ، کوئی گفتگو کرنا پسند نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، جب میرا بندہ میرے ساتھ گمان اچھا رکھتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور دشمن کی قوت پر جو ہے ان کے خاک پہ ملا دیا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی۔ جب صبح دوسرے روز صبح ہوئی، ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی، اور اپنے ہاتھی محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ یہ نفیل بن حبیب جن کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے کان پکڑ کر کہنے لگے تو جہاں سے آیا ہے یعنی یمن سے وہی سالم لوٹ جا، امامک بیت اللہ، جو کہ تیرے سامنے اللہ کا گھر ہے، تیرے سامنے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، بلد امین، محفوظ شہر ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی اسی وقت بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی لوہے کے تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ناک میں اس کے آنکڑے لوہے کے ڈال کر کے گھسیٹا گیا، اس کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی، کھڑا نہیں ہوا۔ اور جب یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، مشرق کی طرف چلانا چاہا چلنے لگا، جب بیت اللہ کی طرف چلانا چاہا تو بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا، اور دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں نمودار ہوئی۔ یہ کون سی جگہ میں؟ مزدلفہ میں۔ یہ ہاتھی والے کا قصہ اللہ نے کہاں پر کنکری برسائی؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں ایک جگہ ہے وادی محصر، اس جگہ میں وہاں پر حکم ہے کہ جلدی سے وہاں سے چلا آئے، کیونکہ اس جگہ میں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دی، جن میں سے پرندے کوئی سبز رنگ کے تھے اور کوئی زرد رنگ کے تھے، کوئی پیلے تھے کوئی ہرے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کے دال کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔
علامہ واقدی کی روایت ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے. کبوتر سے چھوٹے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور چونچ میں ایک کنکر دکھائی دیے. فوراً ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے، ٹوٹ گئے. یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھی ابرہہ کے لشکر پر گرایا. ایک کنکر نے وہ کام کیا جو گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، میزائل بھی نہیں کر سکتا تھا. جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی. یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوئے. صرف ایک ہاتھی باقی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا. اور لشکر کے سب آدمی اس موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف طرف بھاگے. ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر کے گر گئے. جہاں پر کنکر لگتی وہ کنکر گلا دیتی تھی، سڑا دیتی تھی اعضاء کو. ایک ایک ٹکڑا سڑ سڑ کر گل کر کے گر جاتا تھا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. خدا کے عذاب ایسا. ابرہہ چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کو سخت سزا دینا تھا، وہ فوراً ہلاک نہیں ہوا بلکہ اس کے جسم میں ایسا کنکر سرایت کر گیا جو ایک ایک حصے کو اس کے جوڑ کو گل کر کے سڑانے لگا. اور اس حالت میں اس کو واپس یمن لایا گیا اور یمن صنعاء پہنچ کر کے اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا، مر گیا، پانی کی طرح بہہ گیا. اللہ حفاظت فرمائے. ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہی مکے میں رہ گئے تھے، مگر وہ ہاتھی بان جو تھے دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے. محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے. انہوں نے فرمایا میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت اسماء نے فرمایا میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا جو ہاتھی لے کر آئے تھے، ہاتھی باندھ تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بتا دیا کہ میری قدرت کے سامنے سارے لوگ، ساری چیزیں فیل ہیں. وہ اتنا ہاتھی کا جثہ لے کر آیا اور زبردست طاقت لے کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنکر کے ذریعے سے ان کو ایسا بنا دیا فجعلہم کعصف مأکول، جیسے چبا چبا کر جانور گھاس ڈال دیتا ہے ایسے ہی ان کی لاشیں گرتی چلی گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اور جیسے حالات ہوتے اس زمانے میں قدرت کا مظاہرہ ویسے ہی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ کہا کہ اب اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم جو ہے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر مکان بنا لیں گے. ارم ذات العماد، پہاڑوں کے کھو میں مکان بنا لیا تو ہم تاکہ بچ جائیں عذاب سے، زلزلہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ایسی دی. قوم سمود اب ایک چیخ، ایک ایسی آواز آئی جس سے ان کا کلیجہ پھٹ گیا. اسی طریقے سے کسی قوم پر ایسا تیز ہوا دی، قوم عاد، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں ایسے ہی اڑ کر چلے گئے، سب بکھر گئے، سب کی طاقت ختم ہو گئی. تو جس موقع پر حالات جیسے ہوتے ہیں اس کا اللہ قدرت کا مظاہرہ ویسے ہی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کو علم تھا کہ یہ امت سائنس میں، ٹیکنالوجی میں محنت کرے گی اور اس میں کامیابی حاصل کرے گی. تو جتنی بھی سائنس میں، ٹیکنالوجی میں جو بھی ترقی حاصل کرے، اللہ نے بتا دیا پہلے عذاب جو آتا تھا ہوا کے ذریعے سے، کہیں چیخ کے ذریعے سے، کہیں پتھر برسا کر کے، اور یہاں پر عذاب کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اوپر سے میزائل داغ کر کے ہوتا ہے کہ تاکہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے تمہارے جتنے بھی میزائل سسٹم ہیں، تمہارے جتنے بھی ایٹمی سسٹم ہیں، سب اللہ کی قدرت کے سامنے فیل ہے. اللہ کے قدرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ایک کنکر کے سامنے جیسے کوئی ایٹمی طاقت کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک وہ طیرن ابابیل، جو ابابیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کنکر ایک ایک کر کے گرائی، اور یہ کنکریاں جس پر لگتی تھیں اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تاکہ بندہ یہ سمجھ جائے
چاہے سائنس میں ترقی کرے، چاہے ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی طاقت کو سمجھے کہ اس سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ آج دیکھ لو ذرا سا کرونا کا مرض، ایک چھوٹا سا جسومہ، ایک چھوٹا سا جسہ، ایک چھوٹا سا ایک گولی کی طرح کے شکل میں ظاہر ہوا، لیکن اس سے اتنی وبا اور اتنا اثر کہ ہزار لوگ، لاکھ لوگ اس میں مرتے چلے جا رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جب چھوٹے سے ایک کرونا کے برس سے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو بتائیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ اسی لیے بتایا گیا کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو میرے مصائب دور ہوں گے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس کے معنی یہ ہے آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے۔ یہاں دیکھنے کا معنی ہے کہ یہ بات اتنی مشہور ہو گئی ہے جیسے گویا آپ نے دیکھا ہے۔ اور فرمایا آگے طیرن ابابیل، کہ ابابیل کہتے ہیں لفظ جمع ہے مگر اس کا کوئی مفرد مستعمل نہیں ہے۔ پرندوں کے غول کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے۔ اردو زبان میں ایک خاص چڑیا کو ابابیل کہتے ہیں، وہ مراد نہیں، جیسا کہ اوپر روایت میں گزر چکا۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس کی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اور فرمایا کہ کیا ڈالتے تھے؟ بحجارۃ من سجیل، یہ آپ ڈالتے تھے یہ جیسے تر مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے یہ کنکریاں بھی کوئی طاقت نہیں رکھتی تھی، معمولی گارے آگ سے بنی ہوئی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت انہوں نے ریوالور کی گولیوں سے بھی زیادہ کام کرا دیا۔ اور کیسا حال بنا؟ فجعلہم کعصف مأکول، جن کے اوپر یہ گر گیا بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اول تو خود بھوسا ہی منتشر تنکے کا ہو جاتا ہے، پھر جب اس کو کسی جانور نے چبا کر کے پھینک دیا ہو تو ابرہہ کے لشکر میں جس پر ایک کنکری پڑی وہ بھوسے کی طرح ہو گیا۔ اصحاب فیل کے اس عجیب غریب واقعہ نے، ہاتھی والوں کے اس غریب واقعے نے پورے عرب کے لوگوں کی، قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ بھائی یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ ان کی طرف حق تعالی شانو، ان کی طرف سے حق تعالی شانو نے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا۔ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے، راستے میں کوئی قریش کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے سفر خطرات سے خالی نہیں تھا۔ راستے میں چوری ڈکیتی ہوتی تھی، لیکن جب چور کو بھی ڈکیت کو معلوم ہو جاتا یہ قریشی ہیں تو وہ ان سے چھیڑتے نہیں تھے۔ قریش انہی سفروں کے ذکر آگے صورت میں ہے، لإیلاف قریش، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو اس کے بعد امن کا سفر بنا دیا اور قریش کی، مکہ والوں کی ایک ہیبت داخل کر دی لوگوں کے دلوں میں۔ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ الَّذِي يُسَلِّطُ الضَّعِيفَ عَلَى الْقَوِيِّ۔ اللہ اکبر۔ اذا شاء فلا ينبغي الخوف من غیر اللہ تعالی ولا اليأس من اللہ تعالی ولا الاعتذار بالاسباب۔ یہ فرما رہے ہیں اس میں اشارہ ہے ایک ضعیف بندہ بھی اگر اللہ پر توکل کرتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس ضعیف کو قوی پر غالب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں اور اس مہلک مرض سے بھی حفاظت کے لیے ہو۔ کوئی بھی بڑے سے بڑے مصائب آئے تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں کہ اللہ آپ اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمائیے۔ آپ کو ایسی طاقت ہے جو ضعیفوں پر مدد کرتے ہیں اور قوی پر غالب کر دیتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو، یقین کو کامل اور قوی بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ قرآن پاک کے اس سورت پاک کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کو، یقین کو
کامل اور قوی بنا دے۔ یا اللہ، جب خواجہ عبد المطلب نے جو مشرک ہونے کے باوجود، جو کامل ایمان والے نہ ہونے کے باوجود آپ کی ذات پر اتنا یقین رکھتے تھے، بیت اللہ کے دروازے کو پکڑ کر کے آپ سے اتنا مانگے کہ آپ کو رحم آ گیا، آپ نے فوراً مدد نازل فرمائی۔ اے میرے مولا، ہم اسی بیت اللہ کے واسطے دے کر دعا کرتے ہیں، اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے اس کرونا کے مہلک امراض سے سارے دنیا کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ، صاف کر دیجئے اور جلد سے جلد حالات کو معمول کے مطابق فرما دیجئے۔ ہمیں مسجد سے دور مت کیجئے، ہمیں دین سے دور مت کیجئے۔ یا اللہ، ہمیں دین کے کاموں سے دور مت کیجئے۔ مدارس کو اپنے وقت پر کھولنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو کھول دیجئے۔ یا اللہ، بیت اللہ کے دروازے کو کھول دیجئے، ظالموں کے، کافروں کے، مشرکین کے، ہنود کے، نصارہ کے مکر سے، فریب سے یا اللہ ہم تماموں کے مسلمانوں کی مظلومین کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم سب کی مدد فرمائیے اور تمام مسلمانوں کو اور مظلوموں